بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سانپ کا انڈا، یقیناً ہر شخص نے سانپ کا انڈا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم اسی کے تعلق سے ایک بہت ہی زیادہ کامیاب ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہیں، جس میں ہم بتائیں گے سانپ کا انڈا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی واقعہ ہے، جس کو سن کر کے یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کریں۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ چلیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حبیب اللہ بن فدیق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک سفر میں تھے کہ ان کا پیر اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ پس کر کے رہ گیا، اور اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی اور نظر جاتی رہی۔ یعنی کہ جب وہ سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر ان کا پیر پڑ جاتا ہے اور وہ انڈا بالکل پس کر کے رہ جاتا ہے، اور اس کا زہر کا اثر اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل ہی سفید ہو جاتی ہیں اور آپ کی بینائی چلی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو بالکل ہی دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور انہیں لے کر کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا، اور سن کر کے یہاں پر ہم بتا دیں کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور کو سارا واقعہ بتایا جاتا ہے، اور سارا واقعہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا قصہ سن کر کے اپنا لعاب دہن یعنی کہ اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، تو حضرت حبیب بن فدیق کی اندھی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی اور انہیں نظر آنے لگا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جس طرح سے اس سانپ کے انڈے پر پیر رکھنے کے بعد ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، ان کو دکھنا بند ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن ڈالنے کے بعد ان کی آنکھیں پھر سے روشن ہو جاتی ہیں، پہلے کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیق کو دیکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی جب ان کی روشنی چلی گئی تھی، اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعاب یعنی کہ تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز ہو گئی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ دلائل النبوت صفحہ نمبر 167۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل بننے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی لعاب مبارک سے اندھی آنکھوں میں بینائی آ جائے اور نور پیدا ہو جائے، اور وہ ہیں ان کے تھوک کے متعلق ریل گاڑیوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوکو مت، اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ پھر مرض و شفا دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو ساتھیو، یہ شان ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ان کے لعاب دہن سے کس طرح سے ایک شخص جو ہے اپنی آنکھیں واپس لے آتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو ساتھیو، دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ سانپ کا انڈا، کہ وہ انڈا اتنا زیادہ زہریلا تھا، اتنے زیادہ زہریلے سانپ کا تھا کہ اس پر پیر رکھنے کے بعد ان کی روشنی چلی جاتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگا دینے سے وہ روشنی واپس آ جاتی ہے۔ میرے دوستو ساتھیو، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے، اب تمام ہی امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے، یہ شخص اچھی طرح سے جانتا ہے اور لوگ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کسی شخص کے لگا دیا جاتا تھا
تو اس کی 7 پشتیں اس خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ یہ شان ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جب لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈا کرتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، تو لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے وقت میں جہاں لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، موبائل فون یوز کرتے ہیں، وائرلیس یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے لوکیشن کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسی کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ لیکن اس دوران لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے ڈھونڈا کرتے تھے؟ یقیناً پیارے دوستو ساتھیوں، آپ لوگ اس چیز کو لے کر کے ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ آخر لوگ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے ڈھونڈا کرتے تھے۔ ایک بار کو تو آپ لوگ اس چیز کو لے کر کے سکتے میں پڑ جائیں گے کہ آخرکار ایسے کس طرح سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی، اور اسی مہک کی بنا پر لوگ آسانی کے ساتھ پیچھے پیچھے اس خوشبو کو سونگتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100% اسی گلی سے نکل کر کے گئے ہیں۔ اس سے وہ لوگ آسانی کے ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے سے معجزات ہیں جس کو سننے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو ساتھیو، جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کو یہ صاف کینڈے کا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن لگا دینے سے وہ شخص بالکل صحیح ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ شخص بالکل صحیح ہو گیا، اور اکثر ایسے بے شمار واقعات ہم لوگ سنتے ہیں جس میں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈال دیا، کسی شخص پر اپنا پسینہ مبارک لگا دیا۔ میرے دوستو ساتھیو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ خوشبو کی بنا پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیا کرتے تھے، لیکن آج کے وقت میں وہی دوسری طرف ایک عام شخص کو ڈھونڈنے میں ہمیں کافی زیادہ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ شان ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر کے اپنے عزیز دوستوں میں شیئر کیجیے، اور یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ایک مرتبہ کمنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا، جس سے کہ ہم لوگوں کو کافی زیادہ موٹیویشن ملتا ہے۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، جس سے کہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔